آج آپ دیکھیں کہ ملک ہندوستان کے جو حالات ہیں وہ بہت ہی خراب ہیں۔ آج کلمہ پڑھنے والے کو خاموش کیا جا رہا ہے، آج ہم مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ آج نہ تو ہمارے گھر محفوظ ہیں، نہ ہماری گھر کی عزتیں محفوظ ہیں، نہ ہمارے جان و مال محفوظ ہے، نہ ہماری دولتیں محفوظ ہیں، نہ ہمارا مذہب محفوظ ہے، نہ ہماری مساجدیں محفوظ ہیں، نہ ہماری مدارسیں محفوظ ہیں۔ یہاں پر علامہ اقبال کا یہ شعر یاد رکھیے گا، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہند کے مسلمان، تمہاری داستاں تک نہ ہوگی ان داستانوں میں۔ آج ہماری کوئی بھی چیز محفوظ نہیں ہے، ہماری مساجدیں محفوظ نہیں ہے، ہماری مدارسیں محفوظ نہیں ہے۔ میں اسے کہنا چاہتا ہوں، جب اس ملک کی بادشاہیت ہمارے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی، جب اس ملک کے سلطان ہم ہوا کرتے تھے، اس ملک کا نظام ہم چلایا کرتے تھے، ہم نے تمہارے گھر کی عزتوں کی حفاظت کی، ہم نے تمہارے مال و دولت کی حفاظت کی، ہم نے تمہارے مذہب کی حفاظت کی، ہم نے تمہارے ہر ایک چیز کی حفاظت کی۔ پر آج تمہارے ہاتھ میں جب اس ملک ہندوستان کا نظام ہے، اس ملک ہندوستان کی بادشاہیت تمہارے ہاتھ میں ہے، ملک ہندوستان کا نظام تم چلا رہے ہو، تو ہماری گھر کی عزتیں محفوظ کیوں نہیں ہے؟ ہمارا مذہب محفوظ کیوں نہیں ہے؟ ہماری مساجدیں محفوظ کیوں نہیں ہے؟ ہماری مدارسیں محفوظ کیوں نہیں ہے؟ آج ہمیں محفوظ کرنے کے بجائے ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے، ہم کو مٹانے کی باتیں کی جا رہی ہے، ہم کو خاموش کیا جا رہا ہے، کلمہ پڑھنے والے کو اس دنیا سے مٹانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، قرآن کو مٹانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، مذہب اسلام کو مٹانے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن علامہ اقبال نے 100 سال پہلے ہی کہہ دیا تھا، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور جہاں ہمارا، توحید کی امانت موجود ہے سینوں میں ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، یونان و مصر و روما سب فنا ہو گئے جہاں سے، پھر بھی ہے نام و نشاں ہمارا۔ اعلیٰ نور کا آئیے اس رسول کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، جن کے اونٹ مبارک کو دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اس رسول کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، جن کے آنکھ مبارک کو دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے اس رسول کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر اور پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا۔ معزز سامعین کرام، خطبہ مسونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب تمہارا رب ان قریب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ معزز سامعین کرام، آپ یہاں پر غور کریں کہ کہہ کون رہا ہے؟ وہ رب العالمین، وہ رب الکائنات، جس نے اس دو جہاں کو بنایا، جس نے زمین و آسمان کو بنایا، جس نے چرند و پرند پیدا کیے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہوا و پانی بنائے، جس نے درخت پیدا کیے، وہ کہہ رہا ہے، اور کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے۔ وہ محبوب جن کے صدقے میں دو جہاں بنی ہے، جن کے صدقے میں زمین و آسمان بنے ہیں، جن کے صدقے میں ہوا و پانی بنے ہیں، جن کے صدقے میں ہم بنے ہیں، جن کے صدقے میں چرند و پرند بنے ہیں، اس سے کہہ رہا ہے۔ اسی کو امام عشق محبت امام اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ دو جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ معزز سامعین کرام، رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے شان میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب تمہارا رب ان قریب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اس دنیا میں جتنی بھی اللہ کے محبوب بندے تشریف لائے، جتنے بھی اولیاء اعظام اس دنیا میں تشریف لائے، جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے، جتنے بھی ولی اس دنیا میں آئے، جتنے بھی رسول اس دنیا میں آئے، سب کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، سب کی یہ دل کی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کی یہ خواہش تھی کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کی بھی یہی دل کی خواہش رہی کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کی بھی یہی خواہش رہی، حضرت اسماعیل علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کی بھی یہی خواہش رہی کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، حضرت داؤد علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کی بھی دل کی ایک تمنا رہی کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، مگر رب تبارک و تعالی اپنے محبوب کی شان میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب تمہارا رب ان قریب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اسی کو شاعر کیا خوب لکھتا ہے، خدا کی رجا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رجائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایسے ہی جب معراج کی پاری آئی تو جتنے بھی رسول اور نبی اس دنیا میں تشریف لائے، جن کو بھی معراج عطا ہوئی، جن کو بھی معراج اس دنیا میں عطا ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ خلیل اللہ کو معراج عطا ہوئی تو اسی سرزمین پر ہوئی، حضرت اسماعیل سمیع اللہ کو معراج عطا ہوئی تو اسی آسمان کے نیچے ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام کو معراج عطا ہوئی تو اسی دو جہان میں ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کو معراج عطا ہوئی تو اسی دنیا میں ہوئی، لیکن جب پاری ہمارے اور آپ کے آقا حضور نبی کرم نور مولوی کی بات نہیں کر رہا ہوں، حافظ قرآن کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ہم جیسے بچے کو اٹھا اور حضور کی شان پوچھ تو وہ چھوٹا سا بچہ کہے گا کہ حضور کی شان پوچھتا ہے تو سن حضور کی شان کیا ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، ہے راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رجا نے اس پر ختم سخن کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آئے سن صحیح العقیدہ میں سے کسی چھوٹے سے بچے کو اٹھا اور حضور کی شان پوچھ تو چھوٹا سا بچہ کہے گا کہ حضور کی شان پوچھتے تو سن حضور کی شان کیا ہے، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھوں سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچوں سے اونچا ہمارا نبی۔ درود پاک پڑھیں۔ محترم سامعین کرام، آج آپ دیکھیں کہ ملک ہندوستان کے جو حالات ہیں وہ بہت ہی خراب ہیں۔ آج کلمہ پڑھنے والے کو خاموش کیا جا رہا ہے، آج ہم مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، آج نہ تو ہمارے گھر محفوظ ہیں، نہ ہماری گھر کی عزتیں محفوظ ہیں، نہ ہمارے جان و مال محفوظ ہے، نہ ہماری دولتیں محفوظ ہیں، نہ ہمارا مذہب محفوظ ہے، نہ ہماری مساجدیں محفوظ ہیں، نہ ہماری مدارسیں محفوظ ہیں۔ یہاں پر علامہ اقبال کا یہ شعر یاد رکھیے گا، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہند کے مسلمان، تمہاری داستان تک نہ ہوگی ان داستانوں میں۔ آج ہماری کوئی بھی چیز محفوظ نہیں ہے، ہماری مساجدیں محفوظ نہیں ہے، ہماری مدارسیں محفوظ نہیں ہے۔ میں اسے کہنا چاہتا ہوں، جب اس ملک کی بادشاہیت ہمارے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی، جب اس ملک کے سلطان ہم ہوا کرتے تھے، اس ملک کا نظام ہم چلایا کرتے تھے، ہم نے تمہارے گھر کی عزتوں کے حفاظت کی، ہم نے تمہارے مال و دولت کے حفاظت کی، ہم نے تمہارے مذہب کے حفاظت کی، ہم نے تمہارے ہر ایک چیز کے حفاظت کی، پر آج تمہارے ہاتھ میں جب اس ملک ہندوستان کا نظام ہے، اس ملک ہندوستان کی بادشاہیت تمہارے ہاتھ میں ہے، ملک ہندوستان کا نظام تم چلا رہے ہو، تو ہماری گھر کی عزتیں محفوظ کیوں نہیں ہے، ہمارا مذہب محفوظ کیوں نہیں ہے، ہماری مساجدیں محفوظ کیوں نہیں ہے، ہماری مدارسیں محفوظ کیوں نہیں ہے۔ آج ہمیں محفوظ کرنے کے بجائے ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے، ہم کو مٹانے کی باتیں کی جا رہی ہے، ہم کو خاموش کیا جا رہا ہے، کلمہ پڑھنے والے کو اس دنیا سے مٹانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، قرآن کو مٹانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، مذہب اسلام کو مٹانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن علامہ اقبال نے 100 سال پہلے ہی کہہ دیا تھا، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور جہاں ہمارا، توحید کی امانت موجود ہے سینوں میں ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، یونان و مصر و روما سب فنا ہو گئے جہاں سے، پھر بھی ہے نام و نشاں ہمارا۔ آج آپ دیکھیں کہ کلمہ پڑھنے والے کو خاموش کیا جا رہا ہے اور ہم خاموش رہتے ہوئے نظر آتے ہیں، آج ہم خاموش دکھتے ہیں، آج ہم کو ایک دم سے خاموش کیا جا رہا ہے، کلمہ پڑھنے والے کو آواز کو دبایا جا رہا ہے، لیکن آج مذہب اسلام میں جتنے شیر خاموش شیر موجود ہیں وہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں کہ سن تو مجھے خاموش کرتا ہے، میری خاموشی کا عالم یہ ہے، میری خاموشیوں سے تم گھبرا نہ جانا، محبت کی فضا میں بولنا ہم کو بھی آتا ہے، اجی جو ہو چکے مایوس ہم دیوارے زندہ سے، قبض کی تیلیوں کو توڑنا ہم کو بھی آتا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، سبحان اللہ۔ ہماری باڈی یہ جو بھی ہے
وہ ہمارے سارے چیز ایک دم محفوظ ہے. ہمارا یہ ہاتھ محفوظ ہے, ہمارے یہ پیر محفوظ ہے, ہمارے کان محفوظ ہے, ہماری آنکھیں محفوظ ہے. لیکن سلام پیش کرو اس مرد قلندر کو جس کو ہم علامہ خادم حسین رضوی کے نام سے جانتے ہیں, جو دسمبر میں فیض آباد کے دھرنے میں اس سردی میں بیٹھ کر جب دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا تھا تمہیں جو کہنا ہے کہو, میری محبت کا عالم یہ ہے, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے تعلق, للہ الحمد میں اس دنیا سے مسلمان گیا. آج ہم خاموش نظر آتے ہیں, ہم اس مذہب اسلام سے ہیں. ہمیں وہ خاموش کر رہے ہیں جن کو چلنے کا سلیقہ ہم نے سکھایا, ہمیں وہ خاموش کر رہے ہیں جن کو صحیح سے بولنے کا سلیقہ ہم نے دیا, ہم نے جس کو چلنے کو سکھایا, جس کو بولنے کو سکھایا, جس کو لڑنے کے سکھایا, وہ ہمیں خاموش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ مذہب اسلام اگر کسی دوسرے مذہب میں کوئی بادشاہ آگے آ کر کھڑے ہو جائے تو کسی رکشہ والے کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس کے بغل میں آ کر کھڑا ہو گئے. لیکن مذہب اسلام کی یہ شان ہے کہ اگر کوئی بادشاہ آگے آ کر کھڑا ہو جائے اور کوئی رکشہ والا اگر کھڑا ہو جائے تو بادشاہ کی یہ ہمت نہیں ہوتی کہ اس رکشہ والے کو پیچھے ڈھکیل دے. یہ ہے مذہب اسلام کی شان. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. معزز سامعین کرام, آج آپ دیکھیں کہ ہم ڈرتے ہوئے نظر آتے ہیں, ہم کو ڈرایا جا رہا ہے, مذہب اسلام کو مٹایا جا رہا ہے. وہ مذہب اسلام فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی, اسے جتنا دباؤ گے یہ اتنا ہی ابھرے گا. وہ مذہب اسلام جس کو تم جتنا دباؤ گے یہ اتنا ہی ابھرے گا, یہ اتنا ہی اونچا ہوگا. صدیوں سے دشمن مذہب اسلام پر حملہ کر رہے ہیں, لیکن یہ اسلام اونچا ہی ہوتا جا رہا ہے. اے مسلمانوں, جو مذہب اسلام سے تعلق رکھتے ہیں, جو 313 ہوتے تھے تو 12,000 کے لشکر سے لڑ جاتے تھے, جو 72 ہوتے تو 4 لاکھ کے لشکر سے لڑ جایا کرتے تھے. مسلمانوں, وہ خالد بن ولید ہمارے مذہب میں ہوئے, سلطان صلاح الدین ایوبی ہوئے, محمد بن قاسم ہوئے, وہ ایسے مجاہد حضرت علی ہوئے, اور وہ حکمران حضرت عمر بن خطاب ہوئے. ہم کیوں ڈرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ ہمارے اندر اتنے بڑے بڑے مجاہد ہیں, اتنے بڑے بڑے مجاہد اس مذہب اسلام میں موجود ہیں. اے مسلمانوں, ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمانوں, تم اپنی تاریخ کو یاد کرو تو اب تمہاری تاریخ علامہ اقبال سے پوچھو تو علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے. تمہاری تاریخ یہ تھی, دی اجان کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے شہراؤں میں, ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کی بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے, حق پر شرکس ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے, تیر کیا چیز ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے, شان آنکھوں میں نجستی تھی جہانداروں کی, ہم کلمہ پڑھتے تھے چھاؤں میں تلواروں کی, ہم جو جیتے تھے چمچوں کی مصیبت کے لیے, یا رسول اللہ مرتے ہیں تیری نام کی عظمت کے لیے. دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. بہت خوب, سبحان اللہ. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.